اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ تو ہمارے مشاہدات میں ہے. ہمارے جو بھی مردے جا رہے ہیں وہ خیال دنیا میں جا رہے ہیں. آخرت کا خیال نہیں ہے، خیال دنیا ہے. بس یہ بچپن سے لے کر ہمیں خیال ہمیں دے دیا گیا ہے، پھر ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ہمارے آباء و اجداد بھی دنیا کے خیال میں چلے گئے، ہمیں بھی دنیا کا خیال لے گئے، ہم خود دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا خیال، آخرت، قبر، جنت، دوزخ، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کیا ہم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے؟ موضوع تو بڑا اہم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کہ آج ہمیں اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو بے غم ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں گھر بنانے کی فکر ہے. ہر انسان جس کے پاس گھر نہیں ہے یا کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے یا آبائی گھر ذرا تنگ و ترش ہے یا وہ نہیں ہے، تو ایک خواب تو لیے پھرتا ہے انسان. گھر ہو اپنا، اچھا گھر ہو، تھوڑا باغیچہ ہو، بڑا ہو ذرا، یہ ہو وہ ہو. تو خواب تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اصل آپ نے تو یعنی ہم جا رہے ہیں قبر میں، اور قبر سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. سب نے جانا ہے نا. مانتے تو نہیں ہیں ہم موت کو، یعنی موت کو تو ہم زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، لیکن موت تو زندگی کی شروعات ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. تو اب یہ جو میں نے موضوع قائم کیا ہے، یہ جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ وائرل نہیں ہوگا. ہم نے موضوع بھی دے دیا ہے، یہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی دے دیا، لیکن یہ وائرل نہیں ہوگا. کسی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین زیرو ہے. اس بات پہ آپ اپنے یعنی تولیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن میں دیکھیں. یقین زیرو، یقین نہیں ہے ہمیں. جبھی تو موت کے لیے ہم گھبراتے ہیں اور ایک غم سمجھتے ہیں، کیونکہ سیدھے راستے پر تو ہم ہیں نہیں، اور ہم نے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے. تو بس موت کے خیال سے تو ہم دور بھاگتے ہیں. اور بہرحال یعنی فکر نہیں ہے ہمیں جنت میں گھر بنانے کی. ہر ایک دنیا کے خیالات لے کر دنیا سے جا رہا ہے. دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کے خیال میں ہماری موتیں آ رہی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگو، تم جس حال میں زندگی گزار رہے ہو اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو خیال دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آہستہ آہستہ انسان جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دو حرصیں جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی اور عمر کی. یہ مال کی اور عمر کی دو چیزیں. پیسہ کمانا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یعنی سب کچھ ہوگا، چل رہا ہوگا، گزارا ہو رہا ہوگا، نہیں اور کچھ ڈھونڈو، کچھ کوئی پلانٹ لگا لو، کچھ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ پیسے پڑے لگاؤ اس کو کام میں. تو دیکھیں، یہ ایک خیال ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ تو ہمارے مشاہدات میں ہے. ہمارے جو بھی مردے جا رہے ہیں وہ خیال دنیا میں جا رہے ہیں. آخرت کا خیال نہیں ہے، خیال دنیا ہے. بس یہ بچپن سے لے کر ہمیں خیال ہمیں دے دیا گیا ہے، پھر ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ہمارے آباء و اجداد بھی دنیا کے خیال میں چلے گئے، ہمیں بھی دنیا کا خیال لے گئے، ہم خود دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں.
اللہ کا خیال، آخرت، قبر، جنت، دوزخ، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت، میں نے جنت میں گھر کی بات کی ہے. دیکھیں دنیا جو ہے، انسان جو بھی زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، تو یہ دراصل اپنے لیے کچھ بو رہا ہے. تو جو بو رہا ہے وہ پھر کاٹے گا. اگر نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بات نوٹ کریں، اگر نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، حد سے تجاوز کر لیا، اسراف کر رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا گھر بننا شروع ہو گیا کہاں پہ؟ دوزخ میں. اگر یہ اطاعت، بندگی اور خیال آخرت اور اللہ کے یاد میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا گھر بن رہا ہے کہاں پہ؟ تو دنیا میں دیکھیں، ایک بات میں اور کہوں آپ کو کہ جنت میں گھر بنانا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے مناسب کوشش کرنی ہے. دیکھیں اب مثال کے طور پہ آپ 10 مرلے میں رہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں 8 کنال کا بنگلہ بناؤں اپنے لیے. تو پھر اگر آپ کا یقین آ گیا اور خیال پختہ ہو گیا کہ میں نے 8 کنال کا گھر 2 جریب کا بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ زیادہ محنت بھی کریں گے، پس اندازی بھی کریں گے، بچائیں گے بھی تھوڑا سا زیادہ کہ بھئی میں نے، یہ ساری باتیں یقین کی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارے گھر میں جس کی بیٹیاں ہیں، تو ماں باپ جو ہے ان کے لیے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تو پرایا دھن ہے، جائیں گی، چلو کچھ نہ کچھ جمع کرو، یہ کرو. یہ میں بیگم کہتی ہے میں اپنے کڑے دے دوں گی، اس کو دے دوں گی، یہ کر لوں گی، نیا زیور بنا لیں گی. اسی طرح وہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے ہیں نا. یقین ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں کو ودا کرنا ہے، رخصت کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ یقین کی بات ہوتی ہے. ہم جا رہے ہیں آخرت میں، اور آخرت میں 2 گھرانوں میں سے ایک گھر ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جب آپ جائیں گے آخرت میں تو فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جو ہے وہ جائے گی دوزخ میں. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ، جنت مفت نہیں ہے، جنت مفت نہیں ہے، اس کے لیے کوشش. اور جنت کتنی قیمتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. صبح میں مطالعہ کر رہا تھا کہ جنت میں نعمتیں بیان ہو رہی تھی سورہ صافات کی. تو میوے اور یہ اور وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور پھر جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اس میں موت نہیں ہوگی، نہ بیماری ہوگی جنت میں، اور بس کھانا پینا مزے، بس یہ جو بھی ہے. تو جنت جو ہے یقینی امر ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو آخرت، جو چیز آخرت سے تعلق رکھتی ہے، جو باطن سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا اس پر یقین جو ہے وہ کیا ہے؟ 0. ہمیں یقین نہیں ہے آج کے مسلمان. تو اب مسئلہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت میں گھر بنانا آپ یعنی خیال پختہ کر لیں، یعنی یقین کر لیں. وہ تو میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، تو اللہ کی باتوں پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے. لیکن 2 گھروں میں سے ایک گھر ضرور ہمارا ہے، یہ بات تو فائنل ہے. کیونکہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ تو میں نہیں کر رہا، اللہ نے بنائی ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ بھی کیا ہے اس کا. تو اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ پیغمبر کی بات پہ انسان یقین کر لے، اور جنت میں
اپنے لیے گھر یہاں پر بنا لے. وہ تو پھر اس کی کوشش پہ ہے، اور اس کو چاہیے یہ کہ اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب اللہ سے یہاں دعا مانگو تو جنت الفردوس کو تم مانگو. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم